صبح کی پہلی روشنی نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی ہجر دردناک گونج سے لرز اٹھتی ہے۔ نہ ہوا چلتی ہے نہ کوئی بولتا ہے۔ اچانک ایک پہاڑی، ایک چٹان بیچ سے پھٹ جاتی ہے، دھول اڑتی ہے، روشنی پھیلتی ہے اور اندر سے ایک عظیم الشان اٹھنی نمودار ہوتی ہے۔ لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ۔ قومیں آج جب اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو ان کے درمیان موجود چند مومن جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانی اللہ کے حکم سے بچا لیے گئے۔ عذاب کے بعد فضا بالکل خاموش تھی۔ وادیوں میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر، بکھرے ہوئے آثار اور فضا میں عذاب کا دھواں باقی رہ گیا۔ بچ جانے والے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے اور کہتے، شکر ہے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کی بات مانی۔ اگر اللہ ہمیں پناہ نہ دیتا تو ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ مومن لوگ وادی عاد چھوڑ کر دوسری زمینوں کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر لمبا، کٹھن اور دردناک تھا، مگر انہیں اپنی نسل کے لیے نئی جگہ، پانی، خوشحالی اور امن کی تلاش تھی۔ قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑی علاقوں سے گزرتے گئے، پھر ایک آباد علاقہ ملا، الاولیٰ، جہاں پانی کے چشمے تھے، باغات تھے اور بہترین زرخیزی تھی۔ یہاں ان کی نسل بڑھنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور یہی نسل آگے بڑھتے بڑھتے وادی الحجر تک جا پہنچی، جسے آج مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہی قوم سمود کا آغاز تھا۔ سمود ایک عظیم قوم بنی۔ اللہ نے انہیں مضبوط بدن، ذہانت، فنی ہنر، چٹانوں کو تراشنے کی صلاحیت اور رہنے کے لیے بہترین علاقہ عطا کیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر پورے شہر بنا لیتے تھے۔ سیدھی دیواریں، بلند ستون، خوبصورت نقش و نگار، جنہیں دیکھ کر آج بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق وہ میدانوں میں محل اور پہاڑوں میں گھر بناتے تھے۔ ان کی وادیوں میں شہنشاہی نظام تھا، بازاروں میں روشنی، تجارت کی آوازیں، رات کو مشلوں کی جگمگاہٹ، وادیوں میں باغات، کھجوروں کی خوشبو اور سرسبز زمین۔ مگر جب نعمتوں کا شکر بھول گئے تو غرور نے جگہ لے لی۔ کہنے لگے، یہ سب ہم نے اپنی طاقت اور ذہانت سے بنایا ہے۔ طاقت نے انہیں گمراہ کیا، دل سخت ہو گئے، انہوں نے پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا۔ اللہ کو بھول کر قدرتی طاقتوں کو پکارنے لگے، کمزوروں پر ظلم کیا، حق چھینا اور سرداروں کی مرضی کو ہی اپنا قانون بنا لیا۔ یہ سب یوں تھا جیسے انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا قانون بنا لے اور پھر خود ہی اسے استثناء حاصل کر لے۔ فساد، بے حیائی، ظلم اور گناہ عام ہو گئے۔ کہتے تھے، ہم پہاڑ تراش کر گھر بناتے ہیں، ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ اسی قوم میں ایک معزز خاندان عبید بن مسعود کے گھر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا جو حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ بچپن سے نرمی، حکمت، پاکیزگی اور گہری سوچ میں نمایاں تھے۔ بزرگ کہتے تھے، یہ لڑکا عام نہیں ہے۔ جب جوان ہوئے تو دنیا کی چمک انہیں اپنی طرف نہ کھینچ سکی۔ وہ تنہا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے۔ پھر ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سردار ہنس پڑے، کل تک تو ہمارا عقلمند دوست تھا اور آج ہمارے معبودوں کو ہم سے روک رہا۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا، یہ وادی، یہ عمارتیں، یہ قدرت سب اللہ کی نعمتیں ہیں، شکر کرو، شرک نہ کرو۔ مگر قوم نے کہا، بے ثبوت باتیں نہ کرو، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ، اس پہاڑی چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، تب مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ پھر ایک لمحہ آیا، پہاڑ کا رنگ بدل گیا، چٹان پھٹ گئی، روشنی پھیلی اور ایک عظیم اونٹنی ظاہر ہوئی۔ یہ عام اونٹنی نہیں تھی، قرآن میں اسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی اور ایک عظیم نشانی کہا گیا ہے۔ قوم نے پہلی بار ایسا منظر دیکھا۔ معجزہ یہی نہیں رکا، اونٹنی پورا دن کنویں سے پانی پیتی تو سارا کنواں خالی ہو جاتا، مگر معاوضہ یہ
کہ اگلے دن پورا کنواں صرف لوگوں کے لیے ہوتا، دودھ اتنا ہوتا کہ ہر گھر، ہر جانور، ہر بچہ سیر ہو جاتا، یعنی ایک دن اونٹنی کا، ایک دن لوگوں کا۔ مگر قوم برداشت نہ کر سکی، ہماری آزادی چھین لی گئی، ایک اونٹنی ہمارے پانی پر حکم چلائے گی۔ جب کچھ لوگ ایمان لائے تو سردار مزید بغض سے بھر گئے، بولے اس اونٹنی کی وجہ سے صالح کی عزت بڑھ رہی ہے، اسے ختم کر دو، اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک امیر عورت بولی، جو اس اونٹنی کو قتل کرے میں اسے اپنی بیٹی دے دوں گی۔ چند نوجوان تیار ہو گئے، رات ہونے پر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ اونٹنی پانی پی کر واپس آ رہی تھی کہ ایک شخص نے تیر مارا، پاؤں زخمی ہوا، پھر سب ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا۔ قوم نے خوش ہو کر کہا، ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا، اب سارا پانی ہمارا ہے۔ یہ وہ جرم تھا جس پر عذاب کا وعدہ تھا۔ جب صالح علیہ السلام آئے تو ان کا چہرہ پیلا، آنکھوں میں آنسو، تم نے اللہ کی نشانی کا قتل کیا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں۔ پہلے دن چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن کالے پڑ گئے، وادی میں موت کی بو ہے۔ پھر فجر سے پہلے آسمان لرزا، پہاڑ ہلنے لگے، زمین سے خوفناک آواز اٹھی اور ایک زبردست چیخ نے سب کے دل چیر دیے۔ قوم کے جسموں سے روحیں نکل گئیں، سب اپنے گھروں میں الٹے پڑے رہ گئے۔ قرآن کہتا ہے ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا، قوم سمود ختم ہو گئی۔ صالح علیہ السلام وادی کے کنارے کھڑے رو رہے تھے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نصیحت کو پسند نہ کرتے تھے۔ مدائن صالح آج تک گواہی دیتا ہے کہ جب اللہ کی نشانی کا انکار کیا جائے تو قومیں عمارتوں سے نہیں بچتی، ایمان سے بچتی۔